الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فألہمہا فجورہا وتقواہا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ ہے پس ہم الہام کرتے ہیں فسق و فجور کا اور تقوی کا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے پہلے کلپ میں جو نفس ملہمہ ہے، جو الہام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، دل میں الہام ہوتا ہے، دل میں ایک نور سا پیدا ہوتا ہے، پھر انسان متقی بن جاتا ہے، اس کو تقوی میں اور فسق و فجور میں صاف فرق معلوم ہوتا ہے، دھوکے سے بچ جاتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ میں کام کروں گا تو یہ تقوی ہے، اور یہ کروں گا تو اس میں فسق و فجور نتیجہ ہے۔ اور چونکہ یہ نفس سارے جتنے بھی سات کے ساتھ ہیں، یہ تیسرا نفس ہے ملہمہ، اس سے انسان خوابوں کے ذریعے گائیڈ ہوتا ہے۔ جب انسان کو خواب میں کچھ چیز نظر آتی ہے، جیسا کہ پچھلے کلپ میں بتایا گیا ہے، اس سے وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ میں کس سٹیج پر ہوں۔ جیسے خواب میں اسے کافر نظر آئے، ملحد نظر آئے، بے دین نظر آئے، تو وہ سمجھ لے کہ اس میں دین کی چونکہ نقصان کی علامت ہے۔ کسی بد عقیدہ کو دیکھتا ہے تو عقیدہ اور مذہب میں خرابی کی دلیل ہے۔ داڑھی منڈا شخص دیکھتا ہے تو شریعت پر عمل میں نقصان ہے اور کمزوری کی علامت ہے، وہ اپنا سیٹل کرے۔ لنگڑے کا دیکھتا ہے، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دیکھنے والا لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، مگر خود فرما برداری نہیں کرتا، یعنی جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے۔ علم بھی ہے اس کے پاس لیکن بے عمل ہے۔ بے ریش وغیرہ یعنی بغیر داڑھی کے دیکھنا اللہ کے احکام کی، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات جو بتائے ہیں اللہ کے، اس کی تعمیل نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اندھے کو جب دیکھتا ہے تو حق سچ کو چھپانے کی اس کو نظر جو نہیں آتا، اور بہرے دیکھنا یعنی حق کو چھپانا ہے کیونکہ اسے نظر نہیں آ رہا، اندھے کو دیکھنا۔ اور اگر وہ بہرے کو دیکھتا ہے تو یہ حق اور شریعت کی بات نہ سننے کے ہے، یعنی اندازہ لگا لے کہ حق اور شریعت کی بات میں نہیں سنتا، اپنی اصلاح کرے پھر، اور اس پر کان نہ دھرنے کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے بہرے کو پتہ نہیں لگتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر وہ گونگا دیکھتا ہے تو جیسے کوئی سچی بات کر کے خاموش ہو جاتا ہے، سن کر کسی کی سچی بات سنتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے، تو اس طرح وہ بات پر دلالت کرتا ہے کہ دیکھنے والا جو ہے، یعنی گونگے کا دیکھنا سچی بات نہ کہنے پر دلالت کرتا ہے، اس کو پھر اصلاح ہوتی ہے کہ سچی بات کیا کر۔ تو غلام کا دیکھنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس کی بات بھی کرتا ہے عیب اور برائی کے ساتھ کرتا ہے، چونکہ نوکر چاکر گھر والوں کی برائی کرتے ہیں ادھر ادھر محلے چوکوں میں بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ مل کے، تو یعنی اس کا مطلب ہے یہ اس میں عیب ہے، اس کو دور کرے، یعنی وہ لوگوں کی اچھائی کو بیان نہیں کرتا۔ جاسوس کا دیکھنا تارک سنت کی علامت ہے، یعنی یہ سنت کا تارک ہے۔ مست و مدہوش کا دیکھنا عشق مجازی پر دلالت کرتا ہے۔ جوا باز، پہلوان، مسخرہ اور قصہ گو کو دیکھنا ترک عبادت ہے، چونکہ یہ لوگ وقت ضائع کرتے ہیں، جوئے میں لگے رہے، نماز کا وقت ہوا تو نہ پڑھی۔ اسی طرح پہلوان ہے، ایکسرسائز کرتے رہے، نمازوں کا وقت ہو گیا تو دیر لگے رہے۔ مسخرہ ہے، وہ سب کام ہی یہی کرتا ہے۔ قصہ گو بیٹھا رہتا ہے لوگوں کو دیکھ کے، عبادت گزار نہیں ہوتا۔ تو اگر وہ دیکھتا ہے کہ وہ سمجھ لے کہ وہ عبادت کو ترک کر رہا ہے، حرام کاری کی طرف اس کا رجحان ہے۔ چور اگر دیکھتا ہے تو عبادت میں ریاکاری کی علامت ہے، عبادت چوری چوری کرنی چاہیے، بتانا نہیں چاہیے، ریاکاری نہیں کرنی چاہیے۔ یہ چور بتاتا تھوڑی کہ میں سامان اٹھا رہا ہوں، یہ سامان اٹھاتا ہوں، میرا یہ پیشہ ہے۔ اسی طرح دلال کا دیکھتا ہے،
دروغ گوئی اور بری نظر کی علامت ہے. جیسے یہ دھوکہ دیتے ہیں دلال جو ہوتے ہیں، یہ پلاٹ کتنے کا ہے تو کتنے کا، بس آپ ساری باتیں سمجھ آئیں ان کے بغیر اب ہمارے ملک میں چارہ بھی نہیں ہے. انہوں نے ایسا جال بچھایا ہوا ہے، ٹیکس بھی نہیں دیتے یہ گورنمنٹ کو. اور اللہ تعالیٰ ان سے بچائے. یہ بھائی کو بھی نہیں چھوڑتے، بہن کو بھی نہیں چھوڑتے. بس پیسہ آنا چاہیے، چاہے کسی کی زمین جائے کسی کی جان جائے. ایزی. لیکن ان کے پاس بھی کوئی خوشحال نہیں ہوتے، بہت تنگی میں ہوتے ہیں، بے سکون ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ دیکھے کہ یہ بری باتیں کرتا ہے، ڈینگیں مارتا ہے، غلط مت سودے بیچتا ہے. قصاب کا دیکھنا دل کی سائی پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اس کا دیکھیں نا جب بکرا حلال کرتا ہے تو دل سخت ہی ہوتا ہے نا، اس کو جان نکالتا ہے، چھری پھیرتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ دل کا سخت ہے بندہ جو یہ وظیفہ کر رہا ہے، تو دل میں نرمی پیدا کرے. یعنی ساری علامات انسان کی اپنی کمزوری ظاہر کرتی ہیں. نفس متشکل ہوتا ہے. تو اسی طرح اندھے اور بہنگے کا دیکھنا خود اس کی اپنی گمراہی کی طرف اشارہ ہے. اس میں عیب جو ہوتے ہیں، تو یہ نفس اپنا ہی جو ہے شکل دھاڑ کر خواب میں آتا ہے. پھر انسان جب ان کو دیکھتا ہے تو یہ ساری باتیں کر کے، کیونکہ ان میں اچھی علامات نہیں ہوتی، پھر اپنی وہ اصلاح کرتا ہے. ایک اہم نقطہ ہے اس میں، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر نفس کی حامل کے گناہ اور خرابیاں اس کے مقام و مرتبہ کی مناسبت سے ہوتے ہیں. بزرگان دین نے فرمایا ہے حسنات الابراری سیئات المقربین، کہ نیک لوگوں کی نیکیاں مقرب بندوں کے گناہ ہوتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم تیرے شایان شان نیکی نہیں کر پائے، بس ان کو یہ جستجو ہوتی ہے. یعنی وہ لوگ جنہیں بارگاہ الہی میں درجہ مقربیت سے نوازا گیا ہوتا ہے، اگر وہ بھی انہی نیکیوں اور اعمال پر اکتفا اور قناعت کر بیٹھیں جو عام لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں جنہیں ان سے نچلے درجے کے لوگ انجام دیا کرتے ہیں، تو یہ نیکیاں بھی ان کے مقام و مرتبہ کے تقاضے کے لحاظ سے ان کے حق میں گناہ تصور ہوں گے. اللہ نے ان کو مقام جو بڑھا دیا ہے. اسی طرح ان کے نفس میں، جو کہ نفس لوامہ سے بھی ایک درجہ بلند ہے، ملہمہ والا، معمولی رذائل بھی رہ جائیں گے تو وہ عالمی مثال میں بڑے گناہوں اور بڑی خرابیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گے. جیسا چھوٹا ذرہ ایک آتشی شیشے میں بڑا ہو کر دکھائی دیتا ہے، مائکروسکوپ میں بڑا دکھائی دیتا ہے، یا ایک معمولی سا سیاہ دھبا سفید اور صاف چادر پر زیادہ نمایاں نظر آتا ہے، جبکہ وہی دھبا سیاہ چادر پر دکھائی نہیں دیتا. تو اسی سارے بیان میں نفس ملہمہ کی صفات اور خواب میں اس کی مثالی صورتیں کے درمیان جو مناسبت ہے اس کو ان مثالوں کے ذریعے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. جو نفس اپنے تزکیہ کی طرف آتا ہے، پاک صاف ہوتا جاتا ہے، اس میں رذائل کا معمولی سا ذرہ اور برائی کا خفیف سا نقطہ بھی زیادہ واضح ہو کر کھٹکتا ہے اس کے دل میں. پھر وہ اس کو دور کرتا ہے، اپنی برائی کو دور کرتا ہے نا، لوگوں کی طرف نہیں جاتا ہے اتنا، کہ وہ تو اپنی اصلاح کرتا ہے. یزکیہم میں ہے. اس لیے اہل حق کا رتبہ جتنا بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اسی قدر وہ باطنی صفائی کے حامل ہوتے جاتے ہیں اور اپنی باطنی صفائی پر مزید توجہ بڑھاتے جاتے ہیں اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے. اس سے چونکہ اگلا نفس مطمئنہ ہے، تو پھر یہ تینوں نفس کے بعد مطمئنہ ہم آغاز کریں گے. آئیے اگلی کلپ میں دیکھتے ہیں کہ نفس ملہمہ سے آگے ترقی پانے کا مؤثر ذکر کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.